بھتہ خوری سے ریلیٹڈ کرائم سمجھ لیں تو یہ آپ کا اولڈ سٹی ایریا ہے. اگر آپ منشیات کے کرائم کو آپ لیں تو آپ کا جو پاک قانون جو کیماڑی کا علاقہ ہے اور اس طرح کچھ ملیر کے علاقے سکن ہے, ریڈی کوٹ ہے, نہیں ہے, یہ بھی کیماڑی کا علاقہ ہے, جیکسن کا علاقہ ہے. تو کافی سارے ایریاز ایسے جہاں پر یہ منشیات. اچھا دوسری بات یہ کہ اسٹریٹ کرائم کی جو جڑ ہے وہ منشیات ہے. آپ کے 80% تک ایڈکٹ لوگ منشیات کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں. کراچی میں جو 3 سے 4 سب سے بڑے گروہ ہیں ان میں سب سے ون آف دی ٹاپ ہے وسیل لاکھو گروپ, جس کے ساتھ سمد کاٹھیا واڑی اور اس کے بعد جمیل چھانگا پھر احمد علی مقصی پلان سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کراچی میں اس وقت درجنوں کی تعداد میں ایسے جو بھتہ خور گروہ سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھتے کی کال کرتے ہیں, ان کو ایکسٹورشن بھی مل رہا ہے اور کوئی کسی کو بتا بھی نہیں رہا کہ ہم نے بھتہ دیا ہے. پروسیکیوشن ہماری بالکل تباہ و برباد ہے. اور پروسیکیوشن جس طرح ایک پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے نا کہ جہاں جا کر آپ کو اچھا برا یہ وہ آپ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. تفتیش کا افسر مدعی سے بھی پیسے لیتا ہے, ملزم سے بھی پیسے لیتا ہے, مدعی کو سہولیات فراہم کرتا ہے, ملزم کو سہولیات فراہم کرتا ہے اور مدعی کو اتنے چکر لگواتا ہے کہ آخر میں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کیس کا کروں کیا, لگا دو تو اس کے پہیے لگ جائیں گے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کے کراچی میں اگر آپ کو کسی کیس کو پرسو کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کیس تیزی سے چلے بھی تو آپ کو تفتیشی افسر کو بھی پیسے دینے, آپ کو وکیل کو بھی دینے, آپ کو ہر جگہ پر پیسے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ فائنینشلی مضبوط نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو ہوا آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا اور اللہ سے دعا کریں اور اس کو ایک بدعا دیں اور بیٹھ جائیں. تفتیش والے آپ کو کام نہیں کریں گے. تھانوں کی بولیاں لگتی ہیں ایس ایچ اوز تعینات ہونے کے لیے, اس میں 100% بھی کم 100% سے زیادہ ثقافت ہے. اور کراچی کے جو کئی تھانے تو ایسے ہیں جو سمجھے کہ سونے کی کان ہے اور بولیاں شاید کسی زمانے میں لگتی ہوں, اب بولیاں نہیں لگتی. نیچے سے لے کر اوپر تک آپ سمجھے کہ یہ آپ کے ذریعہ آمدنی جو ہے نا شروع ہو رہی ہے. سندھ میں میرٹ ہم نے اس وقت دیکھا جب اے ڈی خواجہ نے میرٹ پر بھرتیاں کی, وہ کہہ سکتے کہ ہم بغیر پیسوں کے لگے تھے. اگر آپ ایسٹ میں سچل تھانے کی بات کریں تو اس کی بیٹ ایک زمانے میں 30 لاکھ روپے ہفتے تک تھی جو 54 لاکھ ہفتے تک چلی گئی تھی. یعنی کہ جو یہاں کا ایس ایچ او ہے وہ کم سے کم بھی 2 کروڑ روپے مہینہ چاہیے, فریج چاہیے, اے سی چاہیے, واشنگ مشین خراب ہو گئی, بھابھی کہہ رہی ہے یہ لا دو, کھانا روزانہ کی بنیاد پہ کئی لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے. جو جمع ہوتی ہے جو ڈی ایس پی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ڈی ایس پی کے پیسے لے لیتا ہے. ایس ایچ او کی جو ہوتی ہے وہ ایس ایچ او کو مل جاتی ہے. اسی طرح جو ڈی آئی جی آفس کا بندہ ہوگا وہ ڈی آئی جی آفس کے لیے جائے گا, جو ایس ایس پی, ایس پی, ایس ایچ او کا بالکل ہی اگر پیٹ خالی ہو تو وہ ہیڈ مارر کی جگہوں سے بھی اپنے بندے کو بھیجتا ہے, بولتا ہے یار یہ اتنے کیوں لے رہا, آپ وہاں سے بھی لے کر آ جاؤ اور وہاں سے بھی لے کر آ جاؤ. پر نہ صرف معطلیاں تنزلیاں ہوئی ہیں بلکہ برطرفی تک کے واقعات بھی پیش آئے سندھ پولیس. کوئی ایسے صحافی بھی ہیں جو ہفتے کا 10 لاکھ روپے بھی لے لیتے ہیں. میں دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں. کراچی میں کوئی جرم ہو, کوئی بڑا کرائم ہو یا پھر کوئی حادثہ, آپ کو ایک آواز ضرور سننے کو ملتی ہے, جی نذیر شاہ بتائیے گا. آپ آج وہی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے نذیر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اسٹارٹ کریں گے صحافتی کیریئر کے بارے میں بتائیے اپنا. صحافتی کیریئر جو میرا شروع ہوا ہے بیسیکلی ایک اگر میں نے کئی لوگوں کو خود سے بھی یہ بات بتائی ہے کہ ایکسیڈنٹل میں جو ہے صحافتی کیریئر میں آیا تھا. میں بائی برتھ نہ صحافی فیملی سے ہوں نہ کبھی سوچا تھا میں آؤں گا. ماس کمیونیکیشن تو ایک کافی بعد میں جا کر لوگوں نے اس کو کرنا شروع کیا. بیسیکلی میڈیا میں جس طرح پولیس میں ایک رینکر ہوتا ہے, ایک پی ایس پی ہوتا ہے, اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا میں بھی کچھ لوگوں کا کیریئر ایسا ہے, بہت بڑی تعداد سینئرز کی ایسی ہے جن کو میں رینکر کہہ سکتا ہوں, لیکن جو تجربہ رینکر کے پاس ہے وہ کسی بھی پی ایس پی یعنی کہ کسی بھی ماس کام کر کے آنے والے کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے تھیوری کی ہے, ہم نے پریکٹیکل کیا ہے. جب میں نے کیریئر کا سبجیکٹ آغاز ہی کیا ہے تو مجھے جو قصہ آپ کو سنا ہے 2006 یا 2007 کے بیچ کا ہوگا. تو میں نے سب سے پہلے تو یہ لکھنا شروع کیا, پھر ایک اخبار کے ساتھ جو میگزین تھا کرائم زون اس کے ساتھ ایفلیٹ ہوا. ہمارے جو ایڈیٹر تھے ممتاز بھائی نام تھا. اسی طرح ہمارے ہی علاقے میں
شادو راولک کا گھر تھا. ان کے بیٹے کے ساتھ جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی ان کو لکھوانا ہوتا تھا, مجھے کہتے تھے یار یہ پریس ریلیز بنا دے, یہ کر دے. تو بیسکلی ہمارے اچھے دوست تھے, ان کا انتقال ہو گیا. کئی لوگوں نے بہت زیادہ کنٹروورشل, جب میں فیلڈ میں آیا تو یہ بھی تھوڑا ہی میں آگے کا بتا رہا ہوں, کنٹروورشل کیا کہ یہ تو اس میں تو ہم آپ سے بالکل بات کریں گے, اس میں تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آج بڑی مشکل سے آپ آتا ہے. جب میں ابھی سمجھے کہ انٹرنشپ کی دور میں تھا تو نشتر باغ میں ایک بلاسٹ ہوا جس میں میں شدید زخمی ہو گیا. مجھے بھی اچھا آپ زخمی ہوئے تھے؟ ابھی بھی میرے دل کے پاس 1.5 سے 2 انچ قریب چھل رہا ہے. مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, 3 آپریشن ہوئے, میرا وہ جو بیرنگ بولے وہ نہیں نکلا. لیکن جب شروع میں ہم نے جب یہ میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا تو یہ سمجھے کہ پراپر جو میں پہلا چینل جو میرا تھا وہ وائب چینل تھا. وائب چینل پہ میں 2008-9 میں آ چکا تھا باقاعدہ طور پہ, اور بہت نشیب و فراز دیکھے کئی سال تک. مطلب وائب چینل ہو گیا, پھر زم چینل ہو گیا, اسٹار ایشیا نیوز ہو گیا. یہ وہ چینل ہیں جنہوں نے ہم سے 1 سال 1.5 سال کام کرایا لیکن تنخواہ نہیں دی, اور اچھے گھرانے سے تھے, پیسے گھر سے لے کے جاتے تھے. والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ کہتی تھی بیٹا جب گھر سے پیسے لے کے جانے تو پھر بابا کے ساتھ بیٹھو تم, پھر یہ اتنا جا گئے تم اخبار ہو کر آتے ہو, چہرہ بھی کالا ہو گیا, پیٹرول بھی کچھ ڈلواتے ہو. گاڑی بھی تھی, بائک بھی تھی اس زمانے میں بھی. اپنی گاڑی میں باہر چلا جاتا تھا کئی بار تو شرم کے مارے میں گاڑی تھوڑے دور کھڑی کرتا تھا, کیونکہ کئی ایسے سینئر تھے جن کے پاس موٹر سائیکل یا دوسرے طریقے سے آتے, تو میں کہتا تھا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس طریقے سے آتا ہے تو شاید بھرم مانگتا ہے. تو یہ کیریئر کا سٹارٹ میرا صرف اس وجہ سے فیلڈ پہ آتا ہے, جو آپ نے فیلڈ کی بات کی تھی, تو یہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ یار میں ان الجھنوں سے, ان چیزوں سے نکل سکوں. تو میرے ذہن میں ایک تصور یہ تھا کہ اگر میں فیلڈ پہ آ گیا تو ایٹ لیسٹ میں ان بھٹوں سے بچ جاؤں گا جو ہر دوسرے دن جو ہے نا مجھے جھیلنے پڑتے ہیں, اور ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اچھا, بنیادی طور پر پروٹوکول کی وجہ سے, تعلقات کی وجہ سے صحافت کا شعبہ آپ نے منتخب کیا, تو شہر کا سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ کون سا ہے جرائم کے حوالے سے؟ بھتہ خوری سے ریلیٹڈ کرائم سمجھ لیں تو یہ آپ کا اولڈ سٹی ایریا ہے. اگر آپ منشیات کے کرائم کو آپ لیں تو آپ کا جو پاک قانونی جو کیماڑی کا علاقہ آتا ہے, اور اس طرح کچھ ملیر کے علاقے, سکھن ہے, ریڈی کوٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو مچھر کالونی ہے یہ بھی کیماڑی کا علاقہ ہے, جیکسن کا علاقہ ہے. تو کافی سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر یہ منشیات. اچھا, دوسری بات یہ کہ اسٹریٹ کرائم کی جو جڑ ہے وہ منشیات ہے. آپ کے 80% ڈرگ ایڈکٹ لوگ منشیات کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ کراچی کی اچھی بڑی یونیورسٹیز دیکھیں, کالج اسکول دیکھیں, تو وہاں پر یہ منشیات کی لت ایسی ہے. اور یہ جو اچھے گھرانوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکیاں بھی ان میں شامل ہیں, اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کو منشیات لینی ہے, آئس لینی ہے, جو آج کا سب سے مہلک ترین نشہ ہے, تو وہ اپنے گھر سے اتنا خرچہ نہیں لے سکتے جتنے کی ان کو چیز ملی ہے. سب سے مہنگی کوکین کی 1 گرام آپ لیتے ہیں تو اس کا الگ ہے, ویڈ آپ 1 گرام لیتے ہیں تو اس کے پیسے الگ ہیں. تو ایک چاہے جتنا بھی امیر شخص ہو اپنے بچے کو خرچہ اسی حساب سے دے گا جس حساب سے اس کے ذہن میں کہ یہ اس نے پیٹرول ڈالنا اپنی گاڑی میں یا بائک میں, اس نے یہ کھانا ہوگا, تو اس حساب سے اس نے اپنے بجٹ سیٹ کیا ہوگا. لیکن جہاں منشیات کا استعمال ہوتی ہے تو وہ یقینی طور پر آؤٹ آف بجٹ ہے. تو جو جتنا بھی کراچی میں کرائم ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں منشیات ضرور ہے. اور دوسرے وہ گروہ جو ماضی میں بھتہ لیتے رہے, مختلف طریقوں سے پیسے کماتے تھے, جب وہ ان کے خلاف آپریشن ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو کچھ بھاگ گئے, کچھ مارے گئے, کچھ بھتہ خوری میں آ گئے, کچھ نے مختلف طریقوں سے پھر ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم شروع کیا. اچھا, یہ بتائیے, یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فلاں علاقے میں یہ کرائم ہے, فلاں, پولیس کو یا ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس کو اس بارے میں علم نہیں ہے, یا کارروائیاں کیوں نہیں ہوتی, کیوں اس کی سرکوبی نہیں کی جاتی؟ جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے آفس میں بھی کہ کارروائیاں نہیں ہوتی, تو میں اس کی کسی حد تک تردید بھی کرتا ہوں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کارروائی نہیں ہوتی. بہت ساری کارروائیاں کی جاتی ہیں اور اس پیمانے پر کی جاتی ہیں. اور ہمارے بدقسمتی سے کچھ فیک جرنلزم ایک الگ چیز ہے, یلو جرنلزم الگ چیز ہے. ہم نے کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور کس کو انکریز کرنا ہے, کس کو ڈیکریز کرنا ہے, سمجھے اللہ پاک نے یہ جو ہمیں قلم دیا نا یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. تو کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی اناد کے لیے جو ہے نا خبر کو اپ ڈاؤنس کرتے ہیں. ہمیں بھی جس خبر کو بڑا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی پہلی لائن اور دوسری لائن اتنی جاندار بنا دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی خبر بھی ہو
تو وہ اوپر جاتی ہے، اور جس خبر کو ہم نے ڈاؤن کرنا ہو تو ہم اس کو پہلی دوسری لائن میں اس کو کہتے ہیں ہمارے زبان میں زہر نکال دینا، ہم اس کا اثر نکال دیتے تو ایسا لگتا ہے جیسے نارمل خبر تھی، اس میں کوئی وہ نہیں تھا. تو کراچی میں پولیس کاروائیاں کرتی ہے. ابھی بھی جو آپ کے بھتہ خور گینگ ہے ان کے خلاف صرف پولیس نہیں بلکہ انٹیلیجنس بیورو اور دیگر جو ادارے وہ بھی کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کراچی میں جو 3 سے 4 سب سے بڑے گروہ ہیں ان میں سب سے ون آف دی ٹاپ ہے وسیل لاکھو گروپ، جس کے ساتھ سمد کاٹھیا واڑی اور اس کے بعد جمیل چھانگا، پھر احمد علی مکسی اور پھر چاند اور پھر یہ دیگر. یہ بھتے کے حوالے سے یا منشیات کے حوالے سے یا دونوں حوالے؟ یہ میں بھتے اور اس کے حوالے سے کر رہا ہوں، ابھی میں اسپیسیفک اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایران سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جب بھی کسی کرمنل کو باہر سے پکڑنا ہو تو پھر انٹرپول کے ذریعے اس کی مدد، انٹرپول سے مدد حاصل کی جاتی ہے. تو بدقسمتی سے یہ اتنا لینتھی وہ معاملہ ہے، جب تک آپ کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا تمام متعلقہ ادارے اس میں ایک پیج پر نہیں ہو تو کام اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بہت سارے لوگ کراچی میں اس وقت درجنوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو بھتہ خور گروہ سے جن کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھتے کی کال کرتے ہیں، ان کو ایکسٹورشن بھی مل رہا ہے اور کوئی کسی کو بتا بھی دے گا کہ ہم نے بھتہ دیا ہے. ایسے بہت سے کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں جو نئے بھتہ خور ہوتے ہیں وہ منٹوں میں ان کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح جس نے احمد جناح روڈ پر فائرنگ کی، احمد علی مکسی کا نام استعمال کیا جبکہ احمد علی مکسی گروہ میں نہیں تھا، اس کا اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ کون تھا، کہاں تھا، پوری اس کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اور وہ بھی آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ ان کے کتنے ارکان پکڑے اور کیوں انہوں نے کیا تھا. تو کراچی میں ایسے جرائم ضرور ہیں کہ پولیس ان تک بہت جلد نہیں پہنچ پاتی، لیکن جب سے یہ سیف سٹی، جدید ٹیکنالوجی اور یہ تمام چیزیں آئی ہیں تو بہت جگہوں پر کارروائی بھی ہو رہی ہے. لیکن ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیوائسز نہیں ہیں. CIA کے پاس 3G لوکیٹر ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے پاس ہونا چاہیے کم سے کم 5G ہونا چاہیے. اور ایک اتنا بڑا ادارہ CIA کا دائرہ کار پورے سندھ میں، کوئی وہ صرف 108 تھانے نہیں دیکھ رہا کراچی کے، پورے سندھ کے اندر 30 یا 33 ڈسٹرکٹس ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان کے پاس 1 یا 2 لوکیٹر ہیں. اگر کوئی ہائی پروفائل دہشت گرد کو ڈھونڈنا ہو اور 4 لوکیشنز ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ پوری ایک لوکیٹر کو لے کے گھومے گا. تو بات یہ کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ کی کمی ہے، لیکن ہماری ہیومن انٹیلیجنس اتنی بہترین ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اچھے جو ویل اکوپڈ، چاہے بیرون ملک کے ہوں یا ہمارے برابر میں دشمن ملک ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی ہمارے انٹیلیجنس اور اس میں جو نا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. صرف یہ کہ ان کو اگر اکوپمنٹ بھی دیا جائے اور ان کو تمام سہولیات دی جائیں تو میرے خیال میں سب سے بہترین ہماری جو پولیس ہے اور ایجنسیز ہیں. اچھا، پروسیکیوشن کے اعتبار سے ابھی ہم کئی بار خبریں سن چکے ہیں کہ ایک فلاں اسٹریٹ کرمنل، فلاں منشیات فروش اتنے سال جیل کاٹ کے آ چکا ہے، پہلے کرائم ریکارڈ موجود ہے، 7 FIR ہیں مختلف تھانوں میں، وہ آ جاتا ہے. کیا یہ نہیں سمجھتے آپ کہ پروسیکیوشن ہماری کمزور ہے؟ پروسیکیوشن ہماری بالکل بھی کمزور نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. پروسیکیوشن ہماری بالکل تباہ و برباد ہے. اور پروسیکیوشن اگر آپ سینسر کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا. بیسیکلی جس طرح ایک پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے نا کہ جہاں جا کر آپ کو اچھا برا یہ وہ آپ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، پروسیکیوشن کا کام یہ ہے کہ وہ جو بندہ وکٹم ہے اس کو انصاف دلائے، جو ملزم ہے اس کو کٹہرے تک پہنچائے. ہمارے یہاں تفتیش کا افسر مدعی سے بھی پیسے لیتا ہے، ملزم سے بھی پیسے لیتا ہے، مدعی کو سہولیات فراہم کرتا ہے، ملزم کو سہولیات فراہم کرتا ہے اور مدعی کو اتنے چکر لگواتا ہے کہ آخر میں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کیس کا کروں کیا. کراچی میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی شہری کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو جائے، جتنا بھی وہ لوٹ جائے، ایون کہ میرے کچھ پولیٹیشین بھی ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں ڈکیتی پڑی، کچھ بیوروکریٹس ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے 100 تولے سونا ان کے گھر سے چلا جاتا ہے. وہ FIR اس لیے نہیں کٹاتے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ثابت کیسے کریں گے کہ انہوں نے پیسے یہ لائے کہاں سے تھے. آپ کے پولیس افسروں کے گھر پر ڈکیتیاں پڑ جاتی ہیں. تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پروسیکیوشن جو ہے ہماری اگر یہ چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اوور آل کراچی کی پروسیکیوشن کو دیکھا، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے یہ کام کرتے ہیں. ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے، یہ صرف انہی کیسز پہ اسپیسیفک کام کرتے ہیں جن میں ان کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا ارننگ ہو رہی ہو. اگر ان کو کسی ایسے کیس میں جہاں ان کو جیب سے پیسے لگانے پڑے، دیکھیں ایسے بہت سارے تفتیشی افسر جن کو IO کہوں گا میں، انویسٹیگیشن آفیسر، ایک ہوتا ہے جس طرح SHO ہوتا ہے اس طرح SIO ہوتا ہے، اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر. اس کے ماتحت کم سے کم 3 سے 4 IO ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر.
ان میں کئی ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے موٹر سائیکلوں پر بھی آتے جاتے دیکھا ہے, جن کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن جب اوپر والا ہی آپ کا دلچسپی نہیں لے رہا, وہ کہہ رہا ہوگا بس یار ان کو نپٹاؤ. آج بھی آپ کے ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ یہاں پر قاعدہ اعظم لگا دو تو اس کے پہیے لگ جائیں گے, تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کے کراچی میں اگر آپ کو کسی کیس کو پرسو کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کیس تیزی سے چلے بھی, تو آپ کو تفتیشی افسر کو بھی پیسے دینے, آپ کو وکیل کو بھی دینے, آپ کو ہر جگہ پر پیسے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ فائنینشلی مضبوط نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو ہوا آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا, اور اللہ سے دعا کریں اور اس کو ایک بدعا دیں اور بیٹھ جائیں. تفتیش والے آپ کا کوئی کام نہیں کریں گے. اچھا, یہ بالکل صحیح بات کی. ہوئی گھر سے اٹھا کے لے کے گئے, تاواد مانگا, 15,000 روپے دے کے FIR کٹی. اچھا, اسی طرح مجھے بتائیں کہ یہ تو ایک عوام کا معاملہ ہے. انٹرنل پولیس والے بھی ڈیوٹی کے بعد عام شہری کی طرح رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی حادثات ہوتے ہیں. کبھی کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کبھی لٹ جاتا ہے کوئی, کبھی اس کو کسی اور جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو عام پولیس والوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے اس سسٹم کا, یا پھر پولیس کا کوئی سپاہی یا کہیں پر جاتا ہے اور اگر تو وہ بیچارہ سپاہی ہے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں اس کو شاید بول دیں کہ بیٹھو کر موبائل چھینا ہے تو کسی کو پکڑ کے موبائل واپس دلوا دیں, کوئی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں دلوا دیں. اچھا, ہوگی تب بھی اس کی رپورٹ درج, اور اس پہ شاید وہ اتنی توجہ بھی نہ دے جتنا عام آدمی بھی دیں گے. عام آدمی کو ان کو پھر بھی ایک آسرا ہوگا کہ مل گیا تو شاید مجھے کچھ یہ خرچی مل جائے, مٹھائی مل جائے. لیکن پولیس والے دیکھیں, ہماری فیلڈ میں ایک بات مشہور ہے کہ پولیس کا دشمن جو ہے وہ پولیس والا ہے, صحافی کا دشمن جو ہے وہ صحافی ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ پولیس والا کبھی بھی, ہاں اگر کسی اوپر رینک والے کا کام ہو, چاہے وہ دوسرے ڈسٹرکٹ کا ہو, چاہے وہ دوسرے جو ہے اس کا زون کا ہو یا دوسری رینج کا ہو, وہ اس کا کام فوری ہوگا, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ آج حیدرآباد, جامشورو, نواب شاہ, ٹھٹا, فلاں جگہ لگے, کل کوئی کراچی میں بھی لگ سکتا ہے, تو اس کے کام فوراً ہوگا. اور اسی نے اگر کسی سپاہی کو بھیجا ہوگا اس کا بھی کام ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی پولیس والا خود سے کہیں جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنی زیادہ امپورٹینس دی جائے گی. اس کو بلکہ پتا ہوگا کہ یار اس کو بولیں گے تمہیں تو پتا ہے کیا سسٹم ہے, بیٹھو کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر ہے کہ تھانوں کی بولیاں لگتی ہیں, SHOs تعینات ہونے کے لیے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو وہ اس کو وصول بھی کرتے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اس میں 100% بھی میں کم کہوں گا, 100% سے بھی زیادہ صداقت ہے. اور کراچی کے جو کئی تھانے تو ایسے ہیں جو سمجھے کہ سونے کی کان ہے, اور بولیاں شاید کسی زمانے میں لگتی ہوں, اب بولیاں نہیں لگتی. اب لیٹ سپوز کہ میں ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے, ایک اس کے نیچے ہوتی ہے جو فیلڈ پوسٹ کو دیکھتے ہیں, اور پھر نیچے آپ کے SP, DSP, پھر SHO, ہیڈ مارشل, پھر ڈپلائمنٹ منشی تک آتا ہے. تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک آپ سمجھے کہ یہ آپ کے ذریعہ آمدنی جو ہے نا شروع ہو رہا ہے تھانوں کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ایسٹ کا جو سب سے ہلکا تھانہ اگر فرض کریں آپ کہیں گے تو آپ کا ایک نیو ٹاؤن ہوگا, ایک مبینہ ٹاؤن ہوگا. تو ان تھانوں میں فرض کریں کسی کو لگنا ہوتا تھا تو شاید اس کے پیسے نہیں ہوتے تھے, ان کو لگا دیا جاتا تھا. اچھا, ابھی بھی کئی ایسے افسران ہیں جو یا تو ذاتی سفارش پر کسی کو لگا سکتے ہیں یا کسی کو جو ہے نا ٹینڈر پہ. اب ٹینڈر ہوتا ہے, بولی نہیں ہوتی. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی تھانے میں لگے ہوئے ہیں, آپ کا اس وقت سب سے جو مہنگا تھانہ ہے, آپ سمجھے کہ اگر ملیر کا آپ دیکھیں تو ملیر کے سارے تھانوں کو سمجھے A+ کیٹیگری کا آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں سب سے جو ٹاپ کا ہے وہ آپ کا گڈاب تھانہ ہے, میمن کوٹ تھانہ ہے. اس کے بعد سے پوری بیلٹ آپ جو لیں گے ہائی وے سے جو ٹچ ہوتے ہیں یا پیچھے ملیر کوٹس تک آتے ہیں. لاسٹ تھانہ کو شاید ملیر سٹی ہے. تو یہ سارے ٹاپ کے تھانے ہیں. اسی طرح دوسرا ملیر کے بعد دوسرا سب سے مہنگا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ کا کماڑی ہے. کماڑی کے بعد آپ تیسرا جو سب سے مہنگا ڈسٹرکٹ دیکھیں وہ آپ کا ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں ساؤتھ ہے, سٹی ہے, کورنگی ہے, ایسٹ ہے. کراچی میں کوئی بھی تھانے دار آپ کو ملتا ہے اور وہ آپ کے سامنے قسم اٹھا کر کے اگر کہتا ہے کہ میں تو میرٹ پر لگا ہوں, تو پہلی بات تو یہ کہ سندھ کے اندر آپ میرٹ کی بات کریں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. سندھ میں میرٹ ہم نے اس وقت دیکھا جب AD خواجہ نے میرٹ پر بھرتیاں کی, ان کے لگے ہوئے آج بھی جو
जवान है वो कह सकते हैं कि हम बगैर पैसों के लगे थे। इसी तरह अभी जो भर्तियां हो रही थी तो ये भी आपको एक इंकशाफ कर रहा हूँ कि गुलाम नबी मेमन की जानिब से उनसे कहा गया, आपको पता होगा कि रिजल्ट बहुत अरसे तक रोक के रखे गए थे, तो उनसे ये डिमांड की गई थी कि इसके अंदर हमारे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हमारे इसके अंदर लोगों के नाम शामिल करें, उनको जो है ना भर्ती लिस्ट में शामिल करें। तो इन्होंने अपने जो 2 से 3 या 4 समझे DIG से पूछा था मुख्तलिफ जोन के रेंज के, इन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम मेरिट के अलावा नहीं करेंगे। तो इस मरतबा भी आप समझेंगे 40-60 का रेशियो हो सकता है, क्योंकि जहां पर बिल्कुल मज़ाहमत की गई और IG की तरफ से बिल्कुल मना था, जीरो टॉलरेंस थी कि यार मैं मेरिट पर ही करूंगा, लेकिन तमाम ऐसा मुमकिन नहीं हो सका हमारे ज़राए के मुताबिक। फिर भी कम से कम 30 से 35% जो है ना वो पॉलिटिकल उस पर जो है लगे, जबकि आप आधे से ज्यादा आप कह सकते हैं कि मेरिट पर भर्ती हुए। तो जहां पर मेरिट होगा वहां इंसाफ हो। बाकी इस्लाम में शायद आपने इंसाफ का लफ्ज किसी किताबों में नहीं पढ़ा, इस्लाम में अदल लफ्ज इस्तेमाल किए गए। अदल उसी वक्त मुमकिन हो सकते हैं जब मेरिट हो। अच्छा, आपने बात की कराची के थानों की। कराची का कौन सा थाना जो है सबसे ज्यादा रोजाना की बुनियाद पे रिश्वत जमा करता है या पैसे जमा करता है या बीट उठाता है? देखिए, कराची के ऐसे बहुत से थाने हैं, क्योंकि कराची में 108 थाने हैं, और अगर आप छोटे थाने जिस तरह KDA शरीफ थाने के लेंगे, हाँ इनको शरीफ थाने, शरीफ तो खैर ये भी नहीं है, अच्छा। लेकिन ये छुपे हुए थाने जिनका काम इनका चल रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह ये गडाब का, मेमन गोड का या किमाड़ी वाले या इस तरह दीगर थानों का। तो ऐसे कोई 1-2 थाने नहीं है, ऐसे बहुत सारे थाने। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे मतलब आप ये समझें कि अगर आप ईस्ट में सच्चल थाने की बात करें तो इसकी बीट एक जमाने में 30 लाख रुपए हफ्ते तक थी, जो 54 लाख हफ्ते तक चली गई थी। यानी कि जो यहाँ का SHO है वो कम से कम भी 2 करोड़ रुपए महीना यहाँ से उसको नहीं 2 करोड़ फर्ज करे उसको आते थे। SHO खुद नहीं जमा करता, ना कोई ये प्रॉपर एक सिस्टम होता है। जैसे फर्ज करें कि यहाँ पर ये गिलास रखा हुआ, मोबाइल है, माइक है, आपका पेपर है, तो इन हर जगहों पर लोग होते हैं जो कलेक्ट करके एक जगह तक लेकर आते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो तकसीम होता है ऊपर से, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। SHO के अगर फर्ज करें 50 लाख रुपए SHO के नाम पर आते हैं, तो SHO के पास शायद उसमें बचते होंगे 20 लाख रुपए, जो प्योर उसके पास बचते होंगे। उसके बाद फिर उसको सहाफी तंग करते हैं, उसको दूसरे लोग तंग करते हैं। किसी ने अफसर का फोन आ जाता है कि वो यार वो अर्जेंट टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, AC चाहिए, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, भाभी कह रही है ये ला दो। खाना रोजाना की बुनियाद पे कई लोगों को खिलाना होता है, जवान होते हैं, उनकी चीजें होती हैं। कोई भी इवेंट अगर कराची में हो जाए तो आप समझते हैं कि जो जवान रोडों पे ड्यूटियां दे रहे होते हैं, इवन के इलेक्शन ही क्यों नहीं हो, बजट जरूर पास होता है, लेकिन जो खाना खिलाने का जो सिस्टम होता है वो SHO के कंधे पर होता है। चाहे वो एक दिन का 5 लाख का खाना खिलाए या उनको बोले भूखे रहो या उनको बोले अपनी जेब से खाओ। अच्छा, तो SHO जो बीट जमा करता है वो SHO किसको देनी होती है? SHO उससे अपने ऊपर, अपने नीचे तो वो तकसीम कर देगा, क्योंकि नहीं वो नहीं तकसीम करता, यही मैं आपको बता रहा हूँ। जो बीट जो जमा होती है, जो DSP का जो बंदा होता है वो DSP के पैसे ले लेता है। अच्छा। SHO की जो होती है वो SHO को मिल जाती है। इसी तरह जो DIG ऑफिस का बंदा होगा वो DIG ऑफिस के लिए जाएगा। जो SSP SP, आजकल अगर कोई PSP अफसर पहले लगते थे तो उनको इंतहाई ईमानदार तस्वुर किया जाता था कि ASP जो होते हैं उनको कहीं पर भी ASP UT कहा जाता था, अंडर ट्रेनिंग। तो उनको जिस थाने में भी लगा उनके हदूद होती थी 2 थानों की, किसी की 3, अब शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद 1 थाना या 2 थाने ही होते हैं, तो वो लग जाते थे। आज के जमाने में अगर कोई ASP लगता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि जिस थाने में मुझे लगाया जा रहा है उसकी भीड़ कितनी है। जैसे पास कॉम होता है, इसी तरह जब कोई ASP लगता है तो उसको रोजनामचे वाला जो ड्यूटी अफसर है वो बताता है कि FIR, कोई साइल आता है तो FIR कैसे कटती है, वो पूरा उसको मतन बनाना सिखाता है। अच्छा। इसी तरह हेड मॉरर हो गया, डिप्लॉयमेंट वाला हो गया, उसको इतनी चीजें बता देते थे कि कल वो कोई साइल उसके दफ्तर में आए तो उसको ये नहीं पूछना पड़े कि यार ये मुझसे पूछ रहा है इसकी सेक्शन क्या होगी,
کیونکہ ہم نے ایسے بھی افسران دیکھے جن سے زیادہ سیکشن مجھے پتا ہوں گی کہ ہم زبانی بتا دیتے کہ اس پہ یہ سیکشن لگے گی، اس پہ یہ لگے گی. کیونکہ پہلے کے زمانوں میں پراپر بکس پڑھ کر آتے تھے. آپ کسی آج بھی پڑھے لکھے رینکر کے اس پہ آپ چلے جائیں گے تو اس میں کتابیں رکھی ہوں گی قانون کی، جس کے اندر تمام سیکشنز کا لکھا ہوگا کہ ایک سے لے کر جتنی بھی آپ کی شکیں ہیں، جتنے بھی آپ کی دفعات ہیں، ان تمام کا لکھا ہوگا. پھر اس کو اگر بے پے تے سے اس طرح کر کے سیکشن یا اے بی سی مختلف قسم کی، اور جس کا امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ بھی اس پہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. اچھا، تو آپ نے بتایا کہ ایس ایچ او جو ہے وہ رقم کو تقسیم کرتا ہے، ڈی ایس پی کی اپنی رقم جمع ہوتی ہے، ایسی ہے؟ ڈی ایس پی کی اپنی ہے، ایس ایچ او کی اپنی ہے، ہیڈ مارر کی اپنی ہے. اچھا، سب الگ الگ؟ سب الگ الگ ہے، سب کی اپنی ہے. اچھا، ایسا اور ہوتا فکس ہے. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی، ایک دکاندار گٹکا بیچ رہا ہے تو اس کی بیٹ کوئی اور اٹھا لے تو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی یہ ایک جو ہے نا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کے اندر ہوتا یہ کہ اگر دو افسروں کی بندری نہیں ہو، اور وہ دو افسر زیادہ تر عمومی طور پہ اوپر والے افسر ان میں اتنا نہیں کرتے، اگر ایسے جو ہیڈ مارر کی بند نہیں رہی ہو یا نیچے جو منشی ہوتا ہے، منشی کے پیسے بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب سے آخری بندہ ہوتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایس ایچ او کا بالکل ہی اگر پیٹ خالی ہو تو وہ ہیڈ مارر کی جگہوں سے بھی اپنے بندے کو بھیجتا ہے، بولتا ہے یار یہ اتنے کیوں لے رہا، آپ وہاں سے بھی لے کر آ جاؤ اور وہاں سے بھی لے کر آ جاؤ. جس پر یہ مزاحمت تو کرتے ہیں لیکن اتنی نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے کہ ایس ایچ او چاہے ابھی جو ہے نا ہٹوا دے، ڈپلائٹ منشی کو ایس ایچ او ہٹوا سکتا ہے، ہیڈ مارر کو ایس ایچ او ہٹوانے کی سفارش کر سکتا ہے، ہٹا نہیں سکتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کہیں پر بھی مزاحمت کا سامنا آپ کو وہی کرنا پڑے گا جہاں پر جو ہے پاور کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا پاور کا انٹرسٹ آ رہا ہے. اچھا، ہیڈ مورر آپ نے جو بتایا اس کے مطابق ہیڈ مورر تھانے کی امی، ایس ایچ او ابو، ایسی سمجھ سکتے ہیں. اچھا، تو ایس ایچ او سے صحافی بھی بھتہ لیتے ہیں، اور مطلب یہ کہ آپ نے بتایا کہ ان کو بھی جاتا ہے. ماضی میں جب بھتہ خور جب کسی سے پیسے مانگتے تھے نا تو آپ نے انڈین موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پروٹیکشن منی ہے، تم ہمیں پیسے دو تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور کسی زمانے میں جو اس سے پیسے لیتا تھا وہ شاید کی حفاظت بھی کرتا تھا، نہ وہ کسی اور کو وہاں لینے دیتا تھا، نہ وہ اس کے ساتھ کوئی کرائم ہونے دیتا تھا. آج کے زمانے میں صرف یہ کہ بس آپ ہمیں پیسے دو، اور کوئی اور آپ کے ساتھ آتے تو آپ جانو وہ جانے، ہمارا آپ سے کوئی وہ نہیں، لیکن آپ نے ہمارے دینے، اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے تو پھر جو ہے نا اگر نہیں ملتے تو کیا کرتے ہیں صحافی؟ دیکھیں اس کے اندر کیٹیگریز ہے. صحافیوں میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحافی. ایک تو ہے جینوئن صحافی جو کسی بھی اخبار سے ہے یا الیکٹرانک میڈیا سے. ٹھیک ہے. آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی صحافی ایسے جنہوں نے ڈمی اخبار نکالے ہوئے ہیں جو چھپتے ہی نہیں ہیں اور اے بی سی بھی نہیں ہے. اخبار کی ویلیو اس کی اصل میں جو اے بی سی ہے، اے بی سی سرٹیفائڈ ہو اور باقاعدہ اس کی کچھ کاپیز جو چھپتی ہوں، آپ کو یہ بات شاید پتا ہوگی، اور باقاعدہ اس کو جو ہے آپ کا ایک سندھ حکومت کا محکمہ دیکھتا ہے جی، تو وہاں پر وہ باقاعدہ ان اخباروں کی ایک کاپی لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے. تو اس وقت کراچی میں بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اخبار چھپتے بھی نہیں ہیں، جو اخبار لسٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے جسٹ بیکاز آف ان افسران کی وجہ سے جنہوں نے واٹس ایپ کی خبروں پہ اتنا نوٹس لینا شروع کر دیا کہ شاید اخبار میں اور ٹی وی میں بھی اگر چھپ جائے تو نہ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ پر کوئی نیگیٹو خبر نہیں آنی چاہیے. ایون کہ واٹس ایپ پر آنے والی خبروں پر نہ صرف معطلیاں تنزلیاں ہوئی ہیں بلکہ برطرفی تک کے واقعات بھی پیش آئے سندھ پولیس پہ. اچھا، تو آن ایوریج کتنے صحافی، مطلب صحافی کو کتنی اماؤنٹ رشوت کی ملتی ہے، یا یہ ڈمی اخبارات جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ ایک ایوریج، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں بھی جب چیزیں پتہ چلتی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس حد تک بھی وہ ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی ایسے صحافی بھی ہیں جو ہفتے کا 10 لاکھ روپے بھی لے لیتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو 500 روپے لے کر بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ورتھ کے اوپر ہے. ہفتے کے 10 لاکھ روپے صحافی رشوت کے؟ یہ میں آپ کو مین اسٹریم کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کو صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو فیک جرنلسٹ ہے. اچھا، اور مین اسٹریم والوں کا ریٹ وہ الگ ہے؟ مین اسٹریم والے کبھی بھی جو بائی لاس کے علاوہ جو ہے بہت مشکل ہے، اس کے اندر چند لوگ شاید ہوں جائیں. مین اسٹریم والے اگر کرتے بھی ہے نا تو وہ سامنے نہیں کرتے، وہ
کسی کو سپورٹ بیک سپورٹ کر دیتے ہیں، کسی جعلی صحافی کے وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اچھا چاہے وہ ملیر میں گڑکا بیچ رہا ہو یا سینٹرل میں کوئی کارروائی کر رہا ہو یا کیماڑی میں، اور جب اس کے اوپر کوئی بات آئے گی تو پہلا فون جس کا آئے گا آپ سمجھ لیں وہی اس کی دشمنائی کر رہے ہیں. بالکل ویسی جیسے ایس ایچ او کی پرائیویٹ پارٹیاں ہوتی ہیں ویسی جو ہے وہ بالکل. اس کی بھی اور پارٹی- آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے بہت سارے صحافی ایسے ہیں جن کی باقاعدہ جو وفاقی ادارے نے اور دیگر جو آپ کی اسپیشل برانچ ہے ان کی جانب سے لسٹیں بھی تیار کی گئی ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ ان کی جانب سے کس طرح کی وہ کی جا رہی ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ یہ ادارے لسٹیں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس پر ایکشن نہیں ہوتا. ایکشن کیوں نہیں ہوتا تو اس پر مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہوتا. آپ نے لیے کبھی پیسے اور آپ کا ایک تنازع بھی تھا کہ آپ 2006-07 یا اس کے بعد اس کے قریب کئی عرصہ ہے آپ کسی ایک نجی چینل میں ہوتے تھے اور آپ ایک تھانہ تھا جمشید کوارٹر اس کے لیے بیٹ جمع کرتے تھے، ایسا کوئی؟ دیکھیں میں ایز اے مسلم جو ہے جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہنا، آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اس کو کھاتا ہے قسم. آپ نے جب میں یہاں پر آیا تو اتفاق کی بات ہے جب یہ ذکر ہوا تو میں ایک دم شوق ہو گیا. انسان کے اوپر جب کوئی الزام لگتا ہے یا بہتان تراشی کی جاتی ہے نا تو ایک تو ہوتا ہے آپ پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے جو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ نے اس پہ کسی فیز سے گزرے ہوں تو آپ کا ریئیکشن اور ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے میں ابھی عمرہ کر کے بھی آیا ہوں، آپ کی آنکھیں اور منہ کھلا رہ گیا تھا ایک ساتھ. تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اور سمجھے کہ حلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں. میں حنفیہ کہتا ہوں کہ مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا الزام، اور جمشید وہ بھی جمشید سے اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ نیو ٹاؤن تو شاید میں سوچ بھی لیتا کیونکہ نیو ٹاؤن میں پیدا وہیں ہوا، بہادر آباد میں شرفات میں پلا بڑا. جمشید کا تو مجھ سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے. مجھ پر اگر الزام لگتا تو میرے قریب کا تو لگتا ہے، ایٹ لیسٹ کم سے کم کوئی کہتا کہ ہاں یار یہاں پر یہ پیدا ہوا، یہاں پر تھانے والے اس کے جاننے والے تھے. یہ بالکل بیس لیس ایلیگیشن ہے. یہ اسی طرح جس کی کوئی مطلب اگر جس نے الزام لگایا ہے تو ہمارے یہاں جس طرح ہم خبر چلاتے ہیں نا تو ہم ثبوت ساتھ رکھتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے وہ سامنے لائے ہم جواب دیں گے اسی طرح. اچھا نذیر شاہ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ سامنے لے آئے بالکل، اور آپ اس کو جو ہے ایکسپٹ کریں گے اگر وہ کوئی چیز کوئی ثبوت سامنے لاتا ہے اگرچہ. میں کہتا ہوں کہ ثبوت تو چھوڑے، کوئی بندہ جھوٹا الزام بھی لگائے لیکن میرے سامنے آ کر بول دے کہ ہاں یہ ہے اور میرے سامنے آ کے میں تب بھی معلوم میں بولوں گا ٹھیک ہے، میں یہ بھی بولوں گا غلط کہہ رہا. ظفر صاحب کا شعر جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو ظفر، ہاں. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. مطلب یہ بالکل آپ نے کوزے میں بن دیا. میں دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں. اچھا. لیکن یہ جو الزام ہے مجھ جیسے اگر کسی اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جتنے یہ لوگ آج فیلڈ میں ہیں نا ان کو بہت ساروں کو میں کافی پہلے سے جانتا ہوں. 21 سال میں آئے تھے. آپ میری 90s کی تصویریں دیکھ لیں، میری کالج کی دیکھ لیں، یونیورسٹی کی، میری اسکول کی، میرا یونیفارم دیکھیں، میری گاڑی یا موٹر سائیکل دیکھیں، کس وقت میرے پاس کس سن میں گاڑی تھی اور کس وقت سے چلا رہا تھا، اور جو فیلڈ میں ان کے پاس کس وقت کیا تھا اور کس وقت. تو آپ کو جو ہے نا وقت سب سے بڑا جو ہے نا آپ کا استاد ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ماضی کیا تھا اور آپ کو کسی کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو چیز ہو اس وقت آپ کا سب سے پہلے MIRC تھا، اس کے بعد پھر دوسرا MSN آیا، پھر آرکٹ آیا، اس کے بعد فیس بک آیا تو رک گیا. فیس بک میں آپ کی جب سے فیس بک آیا تب سے آج تک آپ نے تصویریں ڈالی ہوں گی، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا تھا، میں کس طرح تھا. میرے تو کاموں کے ثبوت موجود ہے کہ الحمدللہ کہ اچھی فیملی سے، تمام چیزیں کھاتے پیتے گھرانے سے تھے. اور جس وقت کا یہ الزام لگ رہا ہے میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ میں اس وقت کہاں تھا. میں کم سے کم 1 سال 1.5 سال میں اسلام آباد میں اور لاہور میں رہا ہوں. ہمارے ساتھ موجود تھے نذیر شاہ جو کراچی کی کرائم پہ خاصی گرفت رکھتے ہیں. ہم نے کئی سوالات ان سے پوچھنے کی کوشش کی اور کئی سوالات رہ گئے وقت کی قلت کی وجہ سے. آپ بتائیے گا آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا. اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آتا ہے تو ہم اسے جاری رکھیں گے. اگر انٹرویو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے.